آج کی خوبصورت پروقار تقریب جو ایک منفرد قسم کی حیثیت کی حامل ہے، جہاں پر شہدائے ناموس صحابہ کے بعض کے والدین، بعض کے بھائی، بعض کے بیگمات اور بعض کے بچے اور بچیاں یہاں تشریف لائی ہیں۔ اس پروگرام کے انعقاد پر میں اسلام آباد راولپنڈی ڈویژن کی جماعت کے ذمہ دار حضرت مولانا مسعود الرحمن عثمانی صاحب، مولانا عبد الرحمن صاحب، حافظ نصیر احمد صاحب، مولانا افتخار صاحب، مولانا اسد عرفان صاحب، ان سب کو دل کی گہرائی سے حضرت مولانا مفتی تنویر عالم صاحب، ان کی دیگر ٹیم کے تمام ذمہ داران مبارکباد کے بھی مستحق ہیں اور شاباش کے بھی مستحق ہیں۔ حضرت مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب نے بہت خوبصورت باتیں آپ سے کر دی۔ میں آیا تو مولانا معاویہ صاحب آپ سے اس عنوان کے اوپر باتیں کر رہے تھے۔ ہماری جماعت ملک میں نہیں، دنیا میں ایک منفرد قسم کی جماعت ہے۔ ہمارے جماعت کی بنیاد ایک خوبصورت اور بڑا مقدس قسم کا نظریہ ہے۔ ملک میں جماعتیں بے شمار ہیں، مذہبی بھی ہیں، دینی بھی ہیں، سیاسی بھی ہیں۔ ان کے سامنے ان کے نظریات ہوا کرتے ہیں۔ ہماری جماعت جس بنیاد پہ بنی، آپ حضرات اس سے بخوبی آگاہ ہیں۔ دائیں بائیں لگے ہوئے فلیکس، ان کے اوپر بڑی خوبصورت قسم کی تحریریں اس بات کی علامت ہیں۔ وہ لکھا ہوا ہے صحابہ اکرام کا دفاع پورے دین کا دفاع ہے، اور یہ دفاع کرنے والا دین اسلام کے سب سے مشکل مورچے پر پہرا دے رہا ہے۔ جب مشکل ترین مورچے پر پہرا دے گا تو وہاں پر کئی مرتبہ دشمن مورچوں پہ آیا کرتے ہیں۔ آپ یہ بلوچستان، خیبر پختونخوا کے واقعات روزانہ کی بنیاد پر آپ کے سامنے آتے رہتے ہیں۔ وہاں پولیس کا جوان ہو، رینجرز کا جوان ہو، فوج کا جوان ہو، روزانہ کے واقعات ہونے کے باوجود مورچہ خالی نہیں ہونے دیتا۔ اصحاب پیغمبر کے در کا چوکیدار وہ بھی اس مشکل ترین مورچے پہ پہرا دے رہا ہے۔ اسے پتہ بھی ہے کل مجھے گولی لگ سکتی ہے، اسے پتہ ہے کل مجھے راستے سے ہٹایا جا سکتا ہے۔ اس کے سامنے اپنی جماعت کی قیادت کی شہادتوں کے واقعات ہیں۔ ان کے سامنے 12,000 شہداء کے بہتے ہوئے خون آنکھوں کے سامنے ہیں۔ اس کے باوجود ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، ہمارے تمام کے تمام کارکنان، ذمہ داران نے یہ سب کچھ آنکھوں سے دیکھا، لاشوں کو ہاتھوں سے اٹھایا، قبروں کے پتال میں ہاتھوں سے اتارا۔ اس کے باوجود مورچے کو خالی نہیں ہونے دیا، اس کے اوپر کھڑے ہو کر کے پہرا دیتے آج بھی نظر آ رہے ہیں۔ انتہائی واجب الاحترام، جہاں میں نے کہا جماعت ہماری منفرد قسم کی ہے، شہادتوں کی قربانیوں کے عنوان کے اوپر
جتنی قربانیاں ہماری جماعت کی ہیں، جس کا نام بنا ہوا ہے شہادتوں کی داستان، یہ کہا جاتا ہے، جواب آتا ہے سپاہ صحابہ پاکستان، اس لیے کہ قربانیاں اتنی ہیں کہ ان کو گننا چاہیں تو وقت لگتا ہے۔ ابھی مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب ایک شہید کی بات سنا رہے تھے قبر کشائی ہونے کے بعد۔ اس طرح کے ہمارے پاس بے شمار قسم کے واقعات ہیں، اور یہ یقینی بات ہے، اللہ کے راستے میں شہید ہونے والا میں نہیں کہتا، ہمارے حضرات نہیں کہتے، یہ قرآن پاک کہتا ہے لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ دوسری جگہ پہ ہے بل احیاء عند ربهم يرزقون۔ یہ قرآن پاک کہہ رہا ہے، قرآن پاک کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ مولانا فاروقی صاحب ذکر کر رہے تھے تو میرے سامنے بھی ایک واقعہ ملتان رشید آباد میں، جہاں ہمارے 45 لوگ شہید ہوئے تھے، ان شہیدوں میں ایک قاری صاحب تونسا سے تعلق رکھنے والے تھے۔ جب وہ وہاں سے چلے، تونسا سے کانفرنس میں آنے کے لیے وہاں سے چلے، تو ان کے دوست احباب جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے، ان کی موجودگی میں یہ لفظ بولا جو انہوں نے بعد میں ہمیں بتایا کہ آؤ آج سپاہ صحابہ کا جلسہ ہے، جس نے شہید ہونا ہے وہ میرے ساتھ آ جائے۔ یہ لفظ کہا اس نے، جس نے شہید ہونا ہے، مرنے سے سارے ڈرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں ملک کا سابق وزیر اعظم گھر سے باہر نہیں نکل رہا، عدالت بلا رہی ہے، عدالت میں نہیں آ رہا، کہتے مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہاں مجھے کوئی مار دے گا، اس کو ڈر لگ رہا ہے، وہ باہر نہیں نکل رہا۔ اور ہمارے ذمہ داران اللہ کے فضل و کرم سے شاید کوئی دن کوئی رات خالی ہو کہ ہم سڑکوں کے اوپر چلتے ہوئے نظر نہ آ رہے ہیں۔ میں آج بھی صبح 4 بجے اسی موٹر وے کے اوپر تھا، یعنی ساری رات روڈ کے اوپر گزر گئی۔ یہی کیفیت مولانا فاروقی صاحب کی ہوگی، یہی باقی حضرات کی ہوگی۔ یوں ہی کبھی ہم نے سوچا بھی نہیں ہے کہ رات کا وقت ہے، کبھی سوچا بھی نہیں ہے اندھیرا ہے۔ کئی مرتبہ ہمیں ہمارے ساتھی کہتے ہیں یہ علاقہ ذرا اچھا نہیں ہے، آپ رات کو نہ جائیں، تو ہم انہیں کہتے ہیں کب تک ہم رکیں گے، یہ تو روزانہ کا ہمارا سفر ہے، کبھی رکتے نہیں ہیں۔ میں بات جو کہنا چاہ رہا تھا، اس قاری صاحب نے یہ کہا جس نے شہید ہونا ہے وہ میرے ساتھ آ جائے۔ آگے وہاں سے ساری رات کانفرنس جاری رہی، یقیناً صحابہ زندہ باد کے نعرے لگتے رہے، صحابہ کی عظمت کے اوپر گفتگویں ہوتی رہی، شہداء کا تذکرہ ہوتا رہا، اور صبح نماز کا وقت ہونے والا تھا جب بم دھماکہ ہوا، 45 شہید ہوئے، 120 زخمی ہوئے۔ اپنے ہاتھوں سے ہم نے انہیں اٹھایا۔ اس قاری صاحب نے جب اس کی میت گھر میں پہنچی تو اس کی والدہ کا جملہ ہے جو میں نے آپ کو بتانا ہے۔ اس نے سرائیکی زبان میں، بیٹا شہید ہے، سویا ہوا ہے، آنکھیں بند ہیں۔ اس بی بی نے کہا کہ قاری صاحب مولویوں کو سنے ہیں کہ شہید زندہ ہوتا، تے جے تم شہید ہیں میں نے ذرا اکھ کھول کے دکھا دے۔ ماں نے کہا بیٹے اگر تو شہید ہے، علماء کہتے ہیں، سادہ ہوگی نا بیچاری، فیصلہ تو قرآن کا ہے کہ علماء کہتے ہیں شہید زندہ ہوتا ہے، تو اگر زندہ ہے
تو اپنی آنکھ کھول کر کے دکھا دے۔ کہتے ہیں بس ماں کی زبان سے نکلنا تھا، اس کا رسالت کی آنکھیں کھل گئی، اور اسی حالت میں پھر اس کو قبر میں اتارا تھا۔ اس انداز کے ایمان افروز واقعات بے شمار ہیں۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، جیسے میں نے کہا، نظریاتی جماعت، شہیدوں کی جماعت، قربانیوں والی بات اور کرامات کے واقعات، قبروں سے خوشبوئیں آنے والے واقعات ہمارے سامنے وہ دن بھی ہیں جب ملک کی جیلیں کارکنوں سے، ذمہ داروں سے بری ہوتی تھی۔ ہمارے سامنے وہ حالات ہیں، وکلاء کو فیس دینے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے۔ ہمارے سامنے وہ حالات ہیں کہ جیلوں والے کہتے تھے ہمیں وظیفہ بھیجو، اس وقت پیسے نہیں ہوا کرتے تھے۔ شہداء کے گھروں سے پیغامات آیا کرتے تھے، اتنے مہینوں کا وظیفہ نہیں ملا، یہ بھی ہم سنا کرتے تھے۔ آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا شکریہ ادا کریں وہ کم ہے۔ اس کے احسانات ہیں، اس کی مہربانیاں ہیں۔ حالات کنٹرول ہوئے، حالات کنٹرول ہونے کے بعد جماعت کو نظم میں رویا گیا۔ آج الحمدللہ کہاں پہنچ گئے؟ سالانہ وظائف شہداء کے گھروں میں پورے ملک میں پہنچائے جا رہے ہیں۔ بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، تمام شہداء کے گھروں میں یہ صرف سال کا ایک دن نہیں ہے کہ یہ تقریب کر کے یہ بیگ ہاتھوں میں دیے جا رہے ہیں۔ یہ تو مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب نے کراچی میں ایک سلسلہ شروع کیا، وہاں چونکہ شہداء کی ایک لمبی قطار ہے، سینکڑوں کی تعداد میں وہاں پر شہید ہیں۔ شہر ایک ہے، شہید سینکڑوں کی تعداد میں ہیں۔ انہوں نے وہاں کنٹرول کیا، نظم بنایا اور یہ فیصلہ کیا کہ ہم جہاں باقی کام کرتے ہیں، ہمیں سال کے بعد ایک دن ایسا بھی بنانا چاہیے شہداء کی بے افغان بھی آئیں، شہداء کے بچے بچیاں بھی آئیں، شہداء کے والدین بھی آئیں، ان کے بھائی عزیز و اقارب بھی آئیں۔ ہم سارا دن ان کے ساتھ ذرا یوں گزاریں گے تو وہ بچے گھر والے محسوس کریں گے کہ ہمارا کوئی ہے۔ تو یوں عملاً انہیں باور کروانے کے لیے اگرچہ نہ ہمیں کوئی شک ہے، نہ ہم کسی کو دکھانے کے لیے کام کرتے ہیں، نہ ہم شکوں کو دور کرنے کے لیے یہ کام کرتے ہیں، نہیں تھے تو نہیں سوچا تھا، اور جب اللہ تعالیٰ نے توفیق دے دی، گزشتہ سال 4 مکان کراچی میں دیے گئے، اور اسی انداز میں اس سال بھی ابھی ہم وہاں تھے، 4 مکان اس سال بھی دیے گئے، اور یہ چابیاں جس مکان کی دی گئی ہیں اس کی بنیاد بھی میں نے ہی مولانا مسعود الرحمن عثمانی صاحب کے ساتھ رکھی تھی، دوسرے مکان کی بنیاد بھی ہم نے مل کر کے رکھی تھی۔ انشاءاللہ جو ہی وہ مکان بھی مکمل ہوگا اس کی چابیاں بھی ہم شہیدوں کے بچوں کو دیں گے۔ یہ کچھ بھی نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جان ایک مرتبہ ملا کرتی ہے، دنیا کا مال وہ سائے کی طرح ہے، کبھی ہوتا ہے کبھی ڈل جایا کرتا ہے، دنیا کا اقتدار عارضی ہوتا ہے، کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا۔ یہ زندگی جو ہے یہ تو ایک ہی مرتبہ ملتی ہے، یہ جب چلی جاتی ہے یہ دوبارہ نہیں کسی کو ملی۔ اس لیے یہ ہمارے شہداء جو ہیں یہ ہمارے ماتھوں کے جمل ہیں۔ ایمانداری سے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے یوں پیش کرنا کہ ہماری جماعت کے اتنے شہید ہیں، یہ ہر کوئی نہیں کہہ سکتا۔ نوائے وقت ایک اخبار ہے، اس کے ایڈیٹر نے ایک مرتبہ ایک کالم لکھا تھا، اس میں اس نے کہا یہ دیوبندی اپنے آپ کو کہلوانے والے یہ بڑا لفظ بولتے ہیں کہ ہمارے اکابر ایسے تھے،
ہمارے اکابر ایسے تھے، اس نے طنزیہ انداز میں کہا کہ یہ اپنے گزرے ہوئے اکابر کا بڑا تذکرہ کرتے ہیں۔ تو میں اس کے بعد ایک موقع پر ان کے دفتر میں گیا تھا، نظامی صاحب سے میں نے کہا کہ نظامی صاحب آپ نے یہ کالم لکھا ہے، یہ کسی کے پاس کچھ ہوتا ہے تو وہ دکھایا کرتا ہے، ہمارے اکابر ایسے تھے، یہ کون سی بات ہے؟ یہ تحدیث بالنعمت کے طور پر ہے، کسی اور کے ہیں وہ بھی دکھا دیں کہ ہمارے بھی ایسے ہیں۔ تو جیسے وہ بات تھی ایسے ہی یہ شہیدوں کا تذکرہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں اس بات کے اوپر ناز ہے، فخر ہے کہ اتنی مقدس تحریک تھی جس کو اتنا مقدس خون لگا۔ الحمدللہ آج بھی ہماری جماعت اس مشن کاج کے اوپر کاربند ہے۔ مزید قربانیاں دینا پڑیں گی، اس کے لیے ہم نے کبھی بھی اس کے اوپر نہ کبھی پریشان ہوئے ہیں، نہ کبھی ہم نے نرم جملہ اس کے اوپر بولا ہے۔ موت کا وقت مقرر ہے، موت وقت سے پہلے نہیں آیا کرتی۔ میں جملہ یوں کہتا ہوں، یہ بچے بیٹھے ہیں، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں، ہمارے بزرگ بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، مرتے تو اور بھی لوگ ہیں، کتنے لوگ مرتے ہیں۔ 3-4 دن پہلے لاہور میں ایک لاش پڑی تھی، آج تک اس کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، اس کو مارا کس نے ہے۔ کچھ دن پہلے کھاریہ میں ایک موت ہوئی تھی، مسئلہ ہی نہیں حل ہو رہا، مارا کس نے ہے۔ بس مارنے والے مار جاتے ہیں، پیچھے والے بھول جاتے ہیں۔ یہ ہماری جماعت کا اعزاز ہے کہ ہم اپنے شہیدوں کو جانے کے بعد فراموش نہیں کرتے، ہم انہیں یاد رکھتے ہیں۔ اس یاد کرنے کا ایک عملی مظاہرہ یہ ہے جو کراچی میں بھی ہو رہا ہے، یہاں بھی تیسرے سال میں داخل ہو گیا۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں وسائل اور دیں گے تو ہم دوسرے شہروں میں بھی اس انداز کے پروگرام کر کے کوشش کریں گے جتنی خدمت ہو سکتی ہے وہ خدمت کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہاں تفصیلاً بتا دیا گیا، میں تفصیل میں نہیں جاتا، بس یہی جملہ، یہی بچے، یہی مائیں، یہی بہنیں، یہی بیٹیاں، یہی بزرگ، یہی بزرگ بھائی، ان کی دعائیں، ان کا اخلاص، ان کی محبتیں آپ نے سن لیا۔ پاکستان کی قومی اسمبلی نے تحفظ ناموس صحابہ و اہل بیت و ازواج مطہرات بالمتفقہ طور پر منظور کر لیا۔ اگلا مرحلہ باقی ہے، آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے۔ رمضان المبارک کی آمد ہے اور رمضان المبارک ہی میں بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بل سینٹ کے ایجنڈے کے اوپر آ جائے، اس لیے کہ وہ آخری مہینہ ہے، اس لیے آپ دعائیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سینٹ میں بیٹھے ہوئے اراکین سینٹ جو ہیں ان کے دلوں کے اوپر صحابہ کرام کی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرما دیں۔ وہاں سے بھی جب یہ بل منظور ہو جائے گا تو ساری منزل تو نہیں، ہمارے سفر کی ایک بہت بڑی منزل ہے جو ہم نے اس شکل میں پانی ہے۔ پھر اس کے بعد جب یہ قانون بن جائے گا پھر گستاخان صحابہ کو اس قانون کا سہارا لے کر کے انشاءاللہ ملک میں عبرت کا نشان بنایا جائے گا۔ میں پھر ایک مرتبہ اپنی جماعت کے تمام ذمہ داران کو دل کی گہرائی سے مبارکباد کے ساتھ ساتھ شاباش دیتا ہوں۔ ان کی محنت کو تحسین کی نظر سے دیکھتا ہوں۔ اللہ کرے آنے والے وقت میں ہم اسی انداز میں اس کام کو جاری اور ساری رکھیں۔ اللہ ہماری مدد فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اصحاب پیغمبر کے در کی چوکی داری کو قبول فرما لے۔ بہت بہت شکریہ۔
अच्छा